حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے، 4 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، تو پیدا ہونے کے بعد ان کے کانوں کے اندر جو سب سے پہلے آواز گئی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان تھی۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ایک طریقہ رائج چلتا آ رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر جو سب سے پہلے جس چیز کی آواز آئی وہ اذان تھی، اور وہ اذان بھی کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گڑتی بھی دی جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو گڑتی دی تھی، تو ان کے منہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز گئی تھی وہ بھی نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا۔ آپ نے کھجور لی، اس کو چبایا اور اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد پھر ان کے تالو کے ساتھ لگا دی، جس طرح لگا دی نا تالو کے ساتھ، تاکہ بچہ پھر اس کو چوستا رہتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ شہد کے ساتھ گڑتی دی جا سکتی ہے، تو ان کے کان میں نبی علیہ السلام نے اذان دی اور ان کو گڑتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کی طرف سے عقیقہ بھی کیا تھا، 2 جانیں قربان کی تھی نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ جو عقیقہ کیا کتنے دن کیا جاتا ہے جی؟ 7ویں دن، 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو 7ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور 2 جانیں قربان کی۔ ایک کی بھی اجازت ہے، ایک بھی کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں بچوں کے ساتھ، اپنے ان 2 نواسوں کے ساتھ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑی محبت تھی، اور بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم کو اپنے 2 بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے محبت تھی۔ اس لیے یہ بات میں نے اس لیے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے جن کلمات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو دم کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو دم کرتے تھے، اسماعیل اور اسحاق کو، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یا اللہ میں اپنے ان دونوں بچوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ شیطان کے شر سے ان کی حفاظت فرما اور بری نظر سے ان کی حفاظت فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کلمات کے ساتھ اپنے 2 بچوں کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کلمات کے ساتھ اپنے ان 2 بچوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بھی انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے کہ یا اللہ میں ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ شیطان سے ان کی حفاظت فرما اور ہر بری نظر سے ان کی حفاظت فرما۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان، یہ ایسا ہوا کہ یہ کافی دن نبی علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آئے ہی نہیں، اور ملاقات کے لیے جب نہیں آئے تو آپ بھی جانتے ہیں جب بندہ کسی کو زیادہ دیر نہ ملے، اپنے استاد کو یا اپنے کسی بڑے کو، تو پھر جب دیر بعد جائے تو شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں تو وہ ناراض ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ کی والدہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جاؤ، اتنی دیر ہو گئی تم نبی علیہ السلام کے پاس نہیں گئے، جاؤ جا کے ان سے ملاقات کرو۔ تو بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کے وقت آئے، تو حضرت حذیفہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ پیچھے بیٹھ گئے، اب قریب ڈر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کہ میں بڑی دیر بعد آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام مغرب کے بعد نوافل پڑھتے رہے، اتنے نوافل آپ نے پڑھے یہاں تک کہ عشاء ہو گئی، آپ عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ حضرت حذیفہ بھی انتظار کرتے رہے۔ ہمارے ہاں تو ہم نماز پڑھے تو کول آ کے بہ جاندے کہ پتہ لگ جائے کہ اسی آ گئے ہاں، ہن سانو دم کر دیو یا ساڈا فلانا کام کر دیو، کوئی انتظار کا تو مادہ ہی نہیں ہے۔ انتظار کیا کرے کوئی بندہ عبادت کے اندر مشغول ہے یا اپنے کسی ذکر کے اندر مشغول ہے تو انتظار کر لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جس کے پاس آپ کام کے لیے ہیں تو اس کی مصروفیت کا خیال رکھیں۔ تو حضرت حذیفہ پھر بیٹھے رہے، پھر عشاء کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھی، عشاء کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ جا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے
نے کو محسوس ہو گیا میرے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے پھر نام بھی لے لیا، آپ نے کہا حذیفہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہاں جی میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری والدہ کی بھی بخشش کرے۔ اور پھر آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ مجھے فرشتے نے آ کے بتایا ہے کہ میرے جو 2 بچے ہیں حسن و حسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی کے اندر یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام کے باقی جو اصحاب ہیں نا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بشارت دی، وہ ان کو ملی بڑی عمر میں جا کے، ظاہر ہے بڑی عمر میں جا کے ان کو بشارت دی، یہ مقام ان کو بڑی عمر میں ملا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بچپن کے اندر ہی مل گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال سے زیادہ نہیں تھی، تو کتنی عمر ہوگی؟ ان 7 سال سے زیادہ نہیں، تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اسی کے اندر اندر ان کی کوئی عمر ہوگی، 5 سال ہوگی یا 6 سال، 7 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو یہ جو زید بن ارقم ہے نا، ایک اس طرح میں نا لوگوں کو بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے۔ ایک ہے نبی علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام ہے ارقم بن ابی ارقم۔ آپ نے جو لوگ پڑھتے ہیں سیرت کی کتابیں ان کو شاید تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ جب نبی علیہ السلام مکہ کے اندر تھے نا، تو ایک گھر تھا، اس گھر کو کہتے تھے دار ارقم۔ وہ ایک صفا پہاڑی کے قریب یا مروہ پہاڑی کے قریب نا ایک گھر تھا حضرت ارقم کا۔ تو نبی علیہ السلام پھر ان کے گھر میں رہتے تھے، مطلب چھپ کے رہتے تھے، مسلمان چھپ کے رہتے تھے، ظاہر کافر ظلم کرتے تھے مشرکین مکہ۔ تو وہ ارقم اور ہیں، یہ جو زید بن ارقم ہیں یہ اور ہیں۔ زید بن ارقم وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو منافقین تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مدینہ کے اندر جو صحابہ آئے ہیں، نبی علیہ السلام آئے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ سب ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، یہ منافق نے کہا۔ تو یہ جو زید بن ارقم تھے، یہ ابھی ان کی عمر پوری سی تھی، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ منافق کہہ رہے تھے کہ آپ ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، الیاذ باللہ، ہم جہاں آپ کو نکال دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے منافقوں کے جو سردار تھا اس کو بلایا، اس نے کہا بھی تم نے ایسے کہا ہے؟ وہ بڑا ہوشیار چلاک تھا، وہ باتونی تھا، لمبی قسمیں، بڑی قسمیں اٹھانے لگ گیا، جی میں قسمیں اٹھاتا ہوں، جی میں نے کب کہا تھا ایسے؟ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچے کو غلطی لگی ہے، یہ زید بن ارقم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ منافقون نازل کی کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے وہ بات کہی ہے جو زید بن ارقم نے آ کے کہا تھا۔ زید بن ارقم صحیح کہہ رہا تھا، یہ جو منافق ہے یہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ والے زید بن ارقم۔ تو یہ جو زید بن ارقم تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر چکا، ان کی بھی عمر کافی ہو چکی، بینائی بھی غالباً ان کی کمزور ہو گئی۔ تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی آپ نے تو نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو ہمیں کوئی نبی علیہ السلام کی بات ہی سنا دیں، کوئی بات سنا دیں نبی علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں سنا دیتا ہوں، تو جتنی میں تمہیں سنا دوں بس اسی پہ اکتفا کر لینا، مزید نہ مجھے پوچھنے لگ جانا کہ یہ کیا ہوا تھا، پھر یہ کیسے ہوا تھا، پھر مجھے خام خواہ کی تکلیف ہوگی، بس جتنی بات میں بتا دوں نا بس وہ بات سن لینا، اسی پہ اکتفا کر لینا۔ تو انہوں نے کہا جی پھر بتائیں کیا بات ہے۔ انہوں نے پھر ایک واقعہ سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس فرشتہ آ جائے اور وہ مجھے لینے کے لیے آ جائے کہ چلیں جی اب وقت مکمل ہو گیا ہے، چھوڑیں اس جہان کو اگلے جہان کی طرف، تو میں اس کی بات کو قبول کر لوں کہ ٹھیک ہے جی اب تیاری ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور زید بن ارقم اب یہ خطبہ سنا رہے ہیں، یہ بیان سنا رہے ہیں نبی علیہ السلام کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ وہ آ جائے قاصد اور مجھے بلاوا تو میں اس بلاوے کو قبول کر لوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا دھیان سے، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، جب تم قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور پھر آپ بڑی ترغیب دیتے تھے اس کی کہ امت قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے تو گمراہی سے بچی رہے گی۔ اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور میرے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بعض اور بھی روایات کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر 2 چیزوں کی ترغیب دی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. تو ساری جو روایات ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چنانچہ لوگوں نے پھر الٹ ہی چلنا شروع کر دیا. اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تو ظلم کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا ہی کر دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ظلم کیا انہوں نے. ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے تھے، اور نبی علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ بھی کتنے لوگ تھے، 72 لوگ تھے جن کو ان ظالموں نے شہید کر دیا.